فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله العلي العظيم والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں پر، فإنہم غیر ملومین، وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلک، جو تلاش کرے گا اس کے علاوہ، فأولئک هم العادون، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم، اور وہ مومن فلاح پانے والے ہیں جو اپنی امانتوں و عہدہم، اور اپنے وعدوں کی راعون رعایت کرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ مومن ہم علی صلاتہم، جو اپنی نمازوں کی یحافظون، حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ الذین، جو یرثون، وارث ہوں گے، الفردوس، جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَلَقَدْ، اور قسم بخدا، البتہ تحقیق، خلقنا، پیدا کیا ہم نے، الانسان، انسان کو، من سلالتن، جوہر سے، خلاصے سے، من تین، مٹی کے خلاصے سے، ثم جعلناہ، پھر ہم نے رکھا اس کو نطفتن، نطفہ بنا کر، فی قرار مکین، محفوظ جگہ میں، ثم خلقنا النطفۃ، پھر ہم نے بنایا نطفے کو، علقتن، جمع ہوا خون، فخلقنا العلقۃ، تو ہم نے بنایا جمے ہوئے خون کو، مضغۃن، بوٹی، فخلقنا المضغۃ، تو ہم نے بوٹی پر چڑھایا، عظامن، ہم نے بنایا بوٹی کو ہڈی، فخلقنا المضغۃ عظامن، تو ہم نے بنایا بوٹی کو عظامن، ہڈی، فکسونا العظام، تو ہم نے ہڈیوں پر چڑھایا، لحمن، گوشت، ثم انشأناہ، پھر ہم نے اس کو پیدا کیا، خلقاً آخر، ایک دوسری مخلوق بنا کر، فتبارک اللہ، تو اللہ رب العزت کی ذات بابرکت ہے، احسن الخالقین، جو پیدا کرنے والوں میں بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ ثم انکم، پھر اس کے بعد پھر انکم، تم کو، بعد ذالک، اس کے بعد، لمیتون، مرنا ہے، پھر اس کے بعد تم مرنے والے ہو۔ ثم انکم، پھر اس کے بعد، یوم القیامت، قیامت کے دن، تبعثون، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں کا سبق دہرایا جا رہا ہے۔ مومن کے اندر کتنی صفات ہوں کہ وہ کامیاب ہو، ان کا ذکر چل رہا تھا۔ نماز میں سکون حاصل کرنے والا ہو، اپنے قول اور فعل میں لایانی باتوں سے بچنے والا ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہو۔ زمانہ قدیم میں اسلامی جہاد ہوتا تھا، باندی ہوتی تھی، تو بیوی کے علاوہ ایک صورت یہ بھی تھی کہ باندی سے صحبت کی جائے، باندی سے فائدہ اٹھایا جائے، لیکن یہ سلسلہ اب منقطع ہے، ختم ہے۔ اب اس دور میں صرف اور صرف ایک ہی جائز طریقہ ہے اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کرنے کا۔ بندہ شادی شدہ ہو، اپنی زوجہ، اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی سے جو ہے ضرورت پوری کرتا ہو، اس میں کوئی ملامت نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان شرمگاہ کا استعمال کرتا ہے تو وہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، آپ کے ساتھ حضرت جبریل امین تھے اور حضرت میکائیل تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تندور دیکھا، زمین دوز، اور اس میں آگ جل رہی تھی۔
تو آگ کی جب لپٹ اونچی ہو رہی تھی تو شور بہت زیادہ ہو رہا تھا، اور وہ جو اس تندور میں لوگ تھے مرد و خواتین وہ باہر کو آنے لگتے تھے۔ آگ کا شعلہ جب پست ہونے لگا تو وہ پھر نیچے جا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبریل امین کو پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اصل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مثالی طور پر وہ جنت بھی دکھلا دی گئی اور جہنم بھی دکھلا دی گئی، کیونکہ آپ نے آ کر شریعت لوگوں کو بتانی تھی۔ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ناجائز طریقے سے بے حیائی سے اپنی ضرورتیں پوری کی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو ننگا کر کے اس تندور میں ڈالا ہے اور ان کو قیامت قائم ہونے تک یہ سزا ہوگی۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ فرمایا اس کے علاوہ زوجہ کے علاوہ جو دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، مومن کے اندر جو صفات ہونی چاہیے تھی اس آیت میں دو صفات کا ذکر ہے، امانتوں کی رعایت اور وعدوں کی پاسداری۔ میرے ہاں اور آپ کے ہاں مشہور یہ ہے، کسی نے میرے پاس مال رکھ دیا وہ امانت بن گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ بس اتنی ہی امانت ہے۔ سورہ احزاب کی آخر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سب سے بڑی امانت ہے اللہ کے فرائض، سب سے بڑی امانت ہے اللہ کے واجبات، سب سے بڑے فرائض ہیں اللہ نے جو سنت کیے ہیں، جو مشروع کیے ہیں، جو مستحب قرار دیے ہیں اعمال بندوں کے لیے، ان اعمال کو اپنانا، ان کو انجام دینا اور ان کو سینے سے لگا کر ان پر عمل کرنا، پھر حرام کاموں سے بچنا، مکروہ کاموں سے بچنا، گناہ کے کاموں سے بچنا، یہ سب سے بڑی امانت ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، ہم نے پہاڑوں پر، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر اللہ کے یہ احکامات، یہ فرائض پیش کیے کہ تم ان کو اپناؤ۔ وہ سمجھ گئے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے، تو انہوں نے انکار کیا۔ لیکن عجیب و غریب ہے یہ انسان، یہ بھولا بھالا ہے، اس نے جو ہے ہاں کر لی اور ہاں کرنے کے بعد اس کو اپنایا بھی، لیکن ہوا یہ کہ اکثر لوگ نہیں اپنا پائے اور بہت سارے لوگ جو ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنانا بھی شروع کیا، اس پر عمل بھی شروع کر دیا۔ تو امانت سب سے بڑی بات ہے، اللہ کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور مکروہات اور منہیات، گناہوں سے بچنا اور اسی طریقے سے حرام کاموں سے بچنا، یہ تو اللہ کے حقوق میں سے۔ پھر امانت جس کو میں اور آپ امانت کہتے ہیں وہ بھی ہے، کسی نے میرے پاس مال رکھا تو میں اس کو ضائع نہ کروں، یہ بھی امانت ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے المجالس بالامانہ، ایک مجلس لگی ہوئی تھی، وہاں گفتگو چل رہی تھی، باتیں چل رہی تھی، اور کہنے والے کا مقصد تھا کہ صرف اسی مجلس میں یہ باتیں رہیں۔ اگر لوگوں نے، اس مجلس والوں نے وہ باتیں اپنے پاس رکھی تو امانت کی پاسداری ہوئی، اگر ان کا افشا کیا، ان کو پھیلایا گیا، ان کو اڑایا گیا تو یہ امانت نہیں ہے، یہ خیانت ہے۔ اور آپ نے فرمایا نہ اس آدمی کا دین ہے جس میں امانت داری نہیں، اور اس آدمی کا دین نہیں ہے جس میں خیانت ہے۔ عہدہم، اپنے عہدوں اور وعدوں کی پاسداری۔ عہد اور وعدے میں بھی سب سے بڑا عہد وہ ہے جو ہم نے عالم ارواح میں رب تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے۔ آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہر آن ہر لمحہ ہم آپ کی عبادت کریں گے۔ ایک تو وہ ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ پڑھ کر جو ہم نے عہد کیا ہے، اب تقاضا یہ تھا کہ پوری زندگی ہم اس عہد کو اپناتے اور اس عہد کے مطابق زندگی گزارتے۔ جس ایمان والے میں یہ صفت ہو کہ وہ اللہ کے وعدے کو، اللہ کے عہد کو پورا کرتا ہے تو وہ کامل ایمان والا ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور معاہدے بھی اس میں داخل ہیں۔ اوفو بعہد اللہ، اور ایک جگہ یوفونا، وہ پورا کرتے ہیں اللہ کے عہدوں کو، ولا ینقضون المیثاق،
اور اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے اور لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو وہ توڑتے نہیں ہیں، پورا کرتے ہیں۔ تو ایک عہد ہے جو مخلوق کے ساتھ کیا ہے، بندوں کے ساتھ کیا ہے، میں آپ کے پاس آؤں گا، میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، میں آپ کا یہ کام کروں گا۔ اس میں لفظ وعدہ اور لفظ عہد کو لگانے اور ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جس کلمے میں ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں تو یہی وعدہ ہے، جس کلمے میں ہے کہ میں عہد کرتا ہوں تو یہی عہد ہے۔ ایسا نہیں، مومن کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ وعدہ ہے، ہر قول وعدہ ہے، اور ہر وہ لفظ جو اس نے مانا ہے وہ وعدہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ الگ سے اس لفظ کا استعمال کرے۔ عہد و معاہدہ، عہد جو ہوتا ہے یہ آدمیوں کا دونوں طرف سے ہوتا ہے، اور معاہدہ لہذا جو ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا، آپ منتظر ہیں میرے اس وعدے کے پورا کرنے کے۔ اور ایک ہوتا ہے وعدہ، یہ بندہ اللہ کے ساتھ بھی کرتا ہے کلمہ پڑھ کر، یہ بندہ جو ہے بندے کے ساتھ بھی کرتا ہے، اس کا وعدہ اس کا پورا کرنا ضروری۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو وعدہ پورا نہیں کرتا ہے، جو عہد پورا نہیں کرتا ہے وہ منافق ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہیں 3 کہیں 4 کہیں 5 علامتیں منافق کی بتائی، اس میں ایک علامت یہ ہے کہ وعدہ کو پورا نہ کرنے والا، عہد کو پورا نہ کرنے والا۔ یہ 7 صفات جس بندے میں ہوں، نماز میں سکون اور لغویات سے بچتا ہو، شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہو، امانتوں کی رعایت کرتا ہو، عہد کی رعایت کرتا ہو، اور والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی پابندی کرتا ہو۔ نمازوں کی پابندی کا مطلب ہے جماعت کے ساتھ وقت پر روزانہ فرائض، واجبات، مستحبات، سنن کی رعایت کرتے ہوئے، مکروہات سے بچتے ہوئے نماز کو پڑھتا ہو۔ جب اس آیت کی شروعات ہوئی مومنین کی صفات تو وہاں بھی نماز کا ذکر آیا، اور ان صفات کا اختتام ہوا تو وہاں بھی نماز کا ذکر آیا۔ مجھے اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کی اہمیت رب تعالیٰ کے ہاں کتنی ہے کہ مومنین کی پہلی صفت بھی نماز اور مومنین کی آخری صفت بھی نماز۔ جس نماز کو ہم کوئی درجہ نہیں دیتے ہیں، تجارت ہمارے ہاں اچھی ہے اور عظیم ہے، ملازمت عظیم ہے، دنیا کا ہر کام عظیم ہے، لیکن نماز یا تو جمعے کو پڑھی جائے گی یا صبح شام پڑھی جائے گی، اس کو نمازی نہیں کہا جائے گا۔ وعدہ ہے کہ جنت کا وارث وہ نمازی ہوگا جو نماز کی حفاظت کرے گا۔ تو حفاظت کا مطلب پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہو، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے، مکروہات اور مفاسد، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں نماز میں آدمی کرے گا تو ثواب کم ہو جاتا، اس کو مکروہ کہتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ نماز میں ان عمل کو آدمی کرے گا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، سجدے تو کیے لیکن نماز ہوئی ہی نہیں اس کی۔ تو مکروہات اور مفاسد سے بچتے ہوئے جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تہجد یا کوئی نفل چھت پر پڑھ رہے ہوتے تھے مغرب کے بعد یا تہجد کے وقت، ایسا لگتا تھا کہ جو ہے کسی درخت کا تنا ہے، محسوس نہیں ہوتا تھا کہ آدمی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ گھنٹوں کھڑے رہتے تھے تو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دونوں خلفاء نے ایک مرتبہ اپنی نماز پڑھنی شروع کر دی کہ ہم ایسی نماز پڑھیں گے کہ بس وہ آخری نماز ہو اور یہ سمجھا جائے کہ بس اس نماز کے بعد نماز کی کوئی انتہا نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بار بار اپنی نماز کا جائزہ لے رہے ہیں، خلیفہ راشد ہیں، بار بار اپنی نماز کا جائزہ لے رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اپنے نماز کا بار بار جائزہ لیتے ہیں، اور ہم کمرے میں پڑھ کر گزارا کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ احسان ہوا رب تعالیٰ پر، ہم نے عبادت کی۔ نماز مسجد کے قریبی، نہ مسجد کے پڑوسی کی نماز گھر میں یا کمرے میں نہیں آتی ہے بغیر عذر کے، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو وارث ہوں گے فردوس کے، جنت الفردوس کے۔
ایسے ایمان والے جس میں یہ 7 صفات ہوں گی، ان کو گارنٹی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے یہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ سوال، یہ جنت الفردوس کے وارث کب بنیں گے مومن؟ اس زندگی میں نہیں بنیں گے، اگلی زندگی میں بنیں گے۔ ٹھیک ہے، اگلی زندگی میں بنیں گے تو اس کو سمجھائیے ذرا کہ اگلی زندگی ہے یا نہیں۔ ایمان والے تو مانتے ہیں، بے ایمان نہیں مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس اگلی زندگی کو اس طریقے سے سمجھایا اگلی آیتوں میں کہ آدمی کو لگے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اگلی زندگی ہے اور اگلی زندگی ممکن ہے۔ وہ فرمایا ایسے کہ سنو، تمہارے جو پیدائش ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے ہوئی ہے، ان کو مٹی سے بنایا گیا۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام کو بچی ہوئی مٹی سے بنایا۔ لیکن بعد میں جو تمہارے توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا، اگرچہ اس میں عناصر اربعہ ہیں، آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، اس میں اس کا دخل عمل ہے۔ وہ کیسے؟ یہ جو انسان ہے اس وقت چل رہا پھر رہا ہے، یہ ذرات کی شکل میں فضا میں تھا۔ رب تعالیٰ نے بارش کے ذریعے، ہوا کے ذریعے ان ذرات کو مٹی میں بٹھا دیا۔ کاشتکار اور کسان نے جو ہے ہل جوتتے وقت اس مٹی میں پھل بویا، فصل بوئی، اور انسان نے جو ہے اس فصل کو جب وہ بڑھتی ہے، پلتی ہے، کٹتی ہے اور اس کو جو ہے گھایا جاتا ہے، اس کو جو ہے سنوارا جاتا ہے، تو وہ گھر میں آئی اور انسانوں نے اس کو کھایا۔ وہ جو ذرات تھے نا، اس نے یہ 4 قسم کی چار قسم کی طاقتیں، یہ آگ، یہ پانی، یہ مٹی وغیرہ، یہ حاصل کر کے اپنے اندر جذب کی اور فصل اگتی ہے۔ فصل نے وہ رس چوسا، انسان نے اس فصل کا استعمال کیا۔ فصل کا استعمال کرنے کے بعد اس فصل کے کھانے کی وجہ سے کچھ تو گوشت بنا، کچھ خون بنا، کچھ فضلہ بنا، اور اسی طریقے سے کیا یہ تقسیم ہوا۔ رب تعالیٰ نے اندر کا عجیب و غریب نظام بنایا ہے۔ خون کی ایک بوند بنی، خون کی بوند سے نطفے کی ایک بوند بنی، اور نطفے کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ مرد کی پشت میں اور عورت کی چھاتی میں جمع ہو جائے۔ ضرورت کے وقت، ملاب کے وقت جب وہ ملتے ہیں، ہزاروں نطفے بچہ دانی کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے جس کو مقدر کیا ہوتا ہے اس میں روح ڈالی جاتی ہے جب وہ نطفہ جمع ہوتا ہے، لیکن ڈائریکٹ جو ہے روح نہیں ڈالی جاتی ہے۔ ابتدا میں اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اور پھر 40 دن کے بعد جو ہے وہ بوٹی بنتا ہے۔ جب وہ بوٹی بنتا ہے تو سائنسدان لکھتے ہیں کہ وہ بوٹی بھی ایسی کہ چبانے جانے کے لائق ہو، زیادہ سخت نہیں، اس میں سفید دھاریاں، سفید لکیریں پڑ جاتی ہیں۔ وہ اب ہڈیوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب ہڈیوں کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے تو رب تعالیٰ فوراً حکم دیتا ہے فرشتے کو کہ انسان کا یہ مجسمہ تو اب پیٹ میں بن رہا ہے، بچہ دانی میں، لیکن روحیں بہت پہلے بن چکی ہیں۔ جب یہ دنیا بنی تھی اس وقت روحیں بنی تھی۔ ان روحوں میں سے ایک روح کو جو اس کے لیے مقدر ہوتی ہے، فرشتہ لا کر جو ہے اس لوتھڑے میں ڈال دیتا ہے، اور پھر نقش و نگار بننے لگتے ہیں۔ 4 مہینے پر اس کو جو ہے روح پڑ جاتی ہے، لیکن ابھی رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کسی مصلحت کی بنا پر وہ باہر نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ یہ سکت اور یہ طاقت نہیں ہے اس میں کہ ابھی دنیا کی ہوا کو، دنیا کے پانی کو، دنیا کے اس تغیر کو وہ قبول کر سکے۔ وہیں اس کے کھانے کا انتظام، یہ بھی لمحہ فکریہ ہے، وہیں اس کے پینے کا انتظام، یہ بھی میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، وہیں اس کے سانس لینے کا انتظام، وہیں اس کے کروٹ بدلنے کا انتظام، وہیں اس کے سونے کا انتظام۔ یہ سب انتظام کون کر رہا ہے؟ یہ تغیرات کا مالک کون ہے؟ یہ خالق ہے اور مالک ہے، رب تعالیٰ ہے۔ اور پھر جب اس کے لیے مقدر ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو اس دنیا میں لاتا ہے، اور لانے کے بعد زمین پر گرتے ہی اس کو کون سکھاتا ہے آپ نے رونا ہے؟ کون سکھاتا ہے آپ نے چھاتی سے دودھ پینا ہے؟ کون سکھاتا ہے کہ 2.5 سال تک آپ کی خوراک دودھ ہے؟ کون اس کو بچپن میں ہی جو ہے والدہ کی شکل اور والد کی شکل دکھاتا ہے؟ اجنبی کو اور اپنے کو اور پرائے کو وہ پہچانتا ہے۔ یہ سب نظام چلانے والا، یہ سب حالات کو بدلنے والا، ان تغیرات کا مالک رب تعالیٰ ہے۔ جو رب تعالیٰ ہماری پیدائش سے پہلے کے حالات کو بدلنے پر قادر، اور ہم پیٹ میں ہیں تب ان حالات پر قادر،
اور پیدائش کے بعد بالغ ہونے تک کے ہمارے حالات پر قادر، اور بالغ ہونے کے بعد کسی کی موت صبح آ گئی، کسی کی شام کو آ گئی، ہم کہتے ہیں چلے گیا، وہ رب تعالیٰ نے اس کو صبح یعنی اس کی جوانی میں بچپن میں موت رکھی تھی، لے لیا۔ کسی کی جوانی میں موت آئی، کسی کی جو ہے ادھیڑ عمر میں موت آئی، اور کسی کی جو ہے بڑھاپے میں موت آئی، اس روح کو پھر اس انسان سے جدا کر دیا۔ اب انسان تو قبر میں چلے گیا لیکن وہ روح مری نہیں، روح کو پھر عالم ارواح میں جمع کر دیا گیا۔ قیامت کے دن اس روح کے ساتھ جسم کو ملا کر یا تو جنت میں بھیجا جائے گا، اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، یا پھر جہنم کا مستحق بنا دے گا، اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ ان تطورات اور ان تغیرات کا مالک خدا، لہذا وہی خدا تمہارے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر اور تم کو جنتی اور جہنمی بنانے پر قادر، لہذا تم کیوں شک کرتے ہو کہ ہم جنت الفردوس کے وارث نہیں ہوں گے اگر تمہارے اندر یہ صفات ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، من سلالۃ من طین، مٹی کے جوہر سے، مٹی کے خلاصے سے، ثم جعلناہ، پھر ہم نے اس کو بنایا نطفتن، یہ پھر جب حضرت آدم اور حضرت حوا کی پیدائش ہو گئی اور اس کے بعد جو سلسلہ توالد و تناسل ہے، پیدائش کا سلسلہ اس کو بیان کر رہے ہیں، پھر ہم نے اس کو بنایا نطفتن، نطفہ، فی قرار مکین، محفوظ جگہ میں، محفوظ جگہ بچہ دانی میں جاتا ہے، اور وہ کئی، میں نے ابھی جو عرض کیا، کئی حالات سے وہ گزرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس جگہ رب تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، اگر رب کے حکم سے ذرا وہ بوند ہٹ گئی تو اسقاط حمل ہو جاتا ہے، بچہ دنیا میں نہیں آتا ہے۔ ثم خلقنا النطفہ، پھر ہم نے پیدا کیا نطفے کو، بنایا ہم نے نطفے کو علقۃً، جمع ہوا خون، فخلقنا العلقۃ، پھر ہم نے بنایا جمے ہوئے خون کو مضغۃً، بوٹی، فخلقنا المضغۃ، پھر ہم نے بنایا بوٹی کو عظامً، ہڈی، فکسونا العظام، پھر ہم نے پہنایا ہڈیوں کو لحمن، گوشت، چڑھایا ہڈیوں پر گوشت، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو بنایا پیدا کر کے دوسری مخلوق، وہ انسان اور بچے کی شکل میں دنیا میں آیا، جو اس کی حالت پیٹ میں تھی، نہ اماں اس کو ہاتھ لگا سکتی تھی نہ ابا اس کو ہاتھ لگا سکتا تھا، لیکن رب تعالیٰ نے اس کو ایسا خوبصورت بنایا، ایسے سانچے میں ڈالا کہ آتے ہی اس کو جو ہے ماں بوسہ دینے لگتی ہے، باپ محبت کرنے لگتا ہے۔ فتبارک اللہ، اللہ کی ذات بابرکت ہے، احسن الخالقین، جو خالقین میں بہترین خالق ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم بے شک اس کے بعد مرنے والے ہو، تبھی تو تم جنت کے وارث بنو گے۔ ثم انکم، پھر تم یوم القیامت، قیامت کے دن تبعثون، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور وہیں اگر آپ نے محنت کی ہے تو جنت کے مستحق بنو گے۔ اللہ رب العزت من و عن ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی